وحشتیں عشق اور مجبوری، میں کسی خاص امتحان میں ہوں؟ اس کی سوچیں ایسے دشت میں گھومنے لگی تھیں کہ اس کے روم روم میں اذیت سی اترنے لگیں۔ نہ جانے وہ کتنی دیر اس اذیت میں رہتی کہ موبائل کی سافٹ سی رنگ ٹون پر اس نے کسل مندی سے موبائل اٹھایا اور پھر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی کہ کانفرنس کال تھی اس کی گینگ پارٹنر کی طرف سے۔ اس نے جلدی سے کال پک کی اور موبائل اسپیکر پر رکھ کر تکیہ سینے تلے رکھ کر پھر سے اوندا منہ نیم دراز ہو گئی۔ کیسی ہو ذلیل عورت، چنگھاڑتی ہوئی آواز پر اس کے نازک سے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تمہاری یہ طرز تخاطب میں نے کتنا عرصہ مس کیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے خوابناک سے لہجے پر ان تینوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں اس طرح مگن تھی کہ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز پر بھی متوجہ نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا کاؤچ پر جا بیٹھا اور آہستہ سے ٹائی نکالتا ایک نظر اس پر ڈال رہا تھا جس کی کھنکتی آواز اور ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شدید قسم کی بوریت کا شکار ہوں قسم سے، اس کی اکتائی ہوئی آواز گونجی۔ لوگ شادی کے بعد مصروف ہوتے ہیں، یہ بیوی بور ہو رہی۔ بینی کی طنزیہ آواز۔ ہاں تو اور کیا کہوں، انکل اور ان کی مسز صبح ہی نکل جاتے، مریم لوگ ویسے ہی گھر نہیں ہیں، ایسے میں بور نہ ہوں تو کیا کروں، پورے دن میں بس 5 گھنٹے یوں نہیں جاتی، ادھر بھی میں نے فرینڈس نہیں بنائی۔ اس نے اپنی درد بھری داستان سنائی۔ اور میاں کدھر ہیں تمہارے، وہ تمہاری بوریت نہیں دور کرتے؟ سمیرا کی شرارتی آواز پر وہ رکی لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بھی اسی انداز میں گویا ہوئی۔ میرے میاں کوئی رومانٹک ہیرو نہیں ہیں جو میرے ارد گرد گھومتے رہیں، لاہور ہوتے ہیں وہ، الحمدللہ خاصے میچور بندے ہیں، سو کام کاج انہیں، حکومت انہیں میرے گوڈے سے لگ کر بیٹھنے کے پیسے نہیں دیتی۔ اس نے خالصتاً میچور خواتین کی طرح ایسے جواب دیا کہ کاؤچ پر بیٹھا فرد بھی خاصا محسوس ہوا۔ ہاں ویسے ایک بات بتاؤ، حکومت اگر انہیں پیسے دے بھی دے تو کیا تم انہیں گوڈے سے لگ کر بیٹھنے دو گی؟ اس نے اسے چھیڑا۔ نہ، گوڈے سے کیوں، دل سے کیوں نہیں، ہے نا پریزے؟ بینی کی بات پر اس کے چہرے پر درد کی لہر دوڑ گئی۔ میں بوریت کا رونا رو رہی ہوں اور تم لوگ میرے میاں کو لے کر بیٹھ گئیں، اس کا حل سوچو۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کا رخ موڑا۔ تم ایسا کرو کہ مارننگ میں ہمارے پاس آ جاؤ اور ایوننگ میں یوں نہیں چلی جایا کرو۔ ارما کا برجستہ مشورہ آیا۔ مشورہ برا نہیں ہے تمہارا، لیکن پھر میری ساس کیا کریں گی؟ اس نے معصومیت سے کہا تو کمرے میں ان چاروں کا جتاتا گہکا گونج اٹھا۔ ویسے تم لوگوں کے ساتھ تو ان کا بیہیویئر ٹھیک ہے نا، میری پارٹنر ہونے کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا؟ اس نے پھر سے سوچا تو زاویار نے گھور کے اس کی پشت کو دیکھا۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہیں لیکن دوسری جانب کے حالات ناسازگار ہیں۔ سمیرا نے جس طرف اشارہ کیا وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اوہ ہاں، سچ سحر کو پتہ چل گیا شادی کا؟ اس نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ ہاں، زاویار سر کی شادی کا پتہ چلا لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ تم سے ہوئی، مینش نے بتایا تو کھل کر مسکرائی۔ مطلب ابھی 200 وولٹ کا جھٹکا لگا ہے، 440 وولٹ کا جھٹکا ابھی باقی ہے، اس نے پرلطف انداز میں کہا۔ ہاں، اور ہمیں اس جھٹکے کے اثرات کا شدت سے انتظار ہے۔ ویسے شرم کی بات ہے تمہارے لیے کہ تم شادی کے بعد ایک بار بھی نہیں آئی۔ میاں کو ساتھ لو، تیار شیار ہو، ادھر آؤ، جھٹکے کیا آندھیاں چلا دو، ارما نے کہا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بھی آ جاؤں گی لیکن تم کس مرض کی دوا ہو؟ کل ہی شادی کی پکس دکھا دینا، اور سمیرا تم کیمرہ آن رکھنا اور مجھے لائیو تاثرات دکھا دینا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور آواز کی کھنک بڑھتی جا رہی تھی جبکہ وہ تعصب سے سر ہلاتے بٹن کھولنے لگی۔ تم نے شادی کے بعد ایک بھی تصویر سینڈ نہیں کی، سمیرا نے کہا تو اس نے منہ بنایا۔ پہلے تو جیسے میں بہت سی تصویریں بناتی تھی، میری اور ارما کی پکس بنانے کا کانٹریکٹ تو تم لوگوں کا ہے شروع سے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ساری باتیں چھوڑو، آج میری ساس نے مجھ پر بہت خرچہ کیا ہے، وہ دیکھو تم، تصویریں نہیں بنتی مجھ سے، کیمرہ آن کرو تم لوگ۔ وہ ویڈیو کیمرہ آن کرتی اٹھ بیٹھی۔ زاویار سر تمہاری تیاری دیکھ کر کیا کہتے؟ ارما نے پوچھا تو سمیرا بول اٹھی۔ وہ وہی کہتے جو آج سے پہلے کہتے تھے، یہ انہیں کبھی بری نہیں لگی تھی جو ابھی لگے گی۔ یاد نہیں وہ دن؟ اس کے چھیڑنے والے انداز پر اس کے چہرے پر خفت سی چھانے لگی۔ آپ پلیز یہ بیت بازی بند کریں فی الحال۔ وہ بارش کے چھینٹوں سے گندے ہوئے کپڑوں کو ٹشو کی مدد سے صاف کر رہی تھی۔ جب اس کی خوبصورت آواز اس کے کانوں میں آئی، وہ جھنجھلاہٹ میں اس کے لفظوں پر غور نہ کر سکی لیکن اس کے شعر پڑھنے پر زچ ہو اٹھی۔ یہاں سر سے پاؤں تک کیچڑ کے چھینٹوں سے لتری ہوئی اور یہ محترم چہرے کی تعریف میں غزلیں پڑھ رہے۔ وہ ارد گرد موجود بچوں کے ہجوم کو دیکھتی بڑبڑا کر کہتی، پائچے صاف کرنے لگی، جبکہ اس کی دوستیں بمشکل کہہ کے ضبط کیے بیٹھی تھیں۔ ایکچولی آپ ان کیچڑ کے نشانوں میں بھی مجھے کنول کا پھول لگ رہی ہیں مس۔ اس کی عاشقانہ انداز پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھیے سر، یہ سب آپ کو زیب نہیں، اس نے کچھ بولنا چاہا جب میم کو آتے دیکھ کر وہ پوری بات کیے بغیر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
ہاں، وہ دن تو یادگار دنوں میں سے ایک تھا۔ بینش کی بات پر وہ خیالوں کے بھنور سے نکلی۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو قسم سے۔ وہ جو اس کی دوست کی بات پر ماضی میں کھویا ہوا تھا، اس کی چہکتی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا تو نگاہ ٹھہر سی گئی۔ نیوی بلو شارٹ شفون کی فراک جس پر گولڈن موتیوں کا کام اور گولڈن کلر کے شرارے میں ملبوس بالوں کو ہلکا سا ڈائی کیے، پشت پر بکھرے، ایک ہاتھ پر کانچ کی میچنگ چوڑیاں جبکہ دوسرے ہاتھ پر گولڈ کی نفیس سی چوڑیاں پہنے وہ مہندی لگے ہاتھ انہیں دکھا رہی تھی۔ ہلکی سی نیچرل لپسٹک اور ہلکی سی جولری پہنے وہ بنا دوپٹے کے کھڑی اس کے ضبط کا شرازہ بکھیرنے لگی۔ وہ بیڈ سے نیچے کھڑی اب مختلف پوز میں ان کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ اس کی کمرے میں موجودگی سے یکسر انجان تھی، تبھی اس حد تک بے تکلف تھی۔ اس کا یوں بے پرواہ سراپا دیکھتے اس کی آنکھیں لو دینے لگیں۔ اس نے اپنی طلب پر قابو پانے کو سگریٹ سلگایا اور پھر سرخ بھرے بھرے لبوں میں دبا لیا، جبکہ سرخ دہتی پرتپش نگاہیں اس کے متناسب خوبصورت سراپے پر مرکوز تھیں جو دوستوں میں مکمل کھوئی ہوئی تھی۔ اپنے وجود سے محصور ہوتی نگاہوں کی تپش اور سگریٹ اور کولون کی مہک سے اس کے حواس جاگنے لگے۔ ویسے تو وہ کمرہ ہر وقت زاویار کی فیوریٹ پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا رہتا تھا، لیکن اس پر اس کے فیوریٹ کولون کے ساتھ ملی سگریٹ کی مہک اور نگاہوں کی تپش پر اس کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ اس نے کسی خیال کے تحت جلدی سے مڑ کر دیکھا اور بے ساختہ اس کی نسوانی چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کی چیخ اتنی زوردار تھی کہ سب ایک دم سہم گئی۔ کیا ہوا پریزے، تم ٹھیک ہو؟ ساکت کھڑی پریزے کو دیکھتے وہ پریشانی سے بولی، جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہیں گویا اس کو جلا کر خاکستر کرنے والی تھی۔ وہ ہڑبڑائی اور جھک کر نیچے پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کبھی اس قدر لاپرواہ حلیے میں نہ آئی تھی، شاید اسی لیے اسے فطری حیا نے اپنے حصار میں لیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور سیدھی ہوئی۔ اوہ اللہ کی بندی، شوہر کو دیکھ کر کون بیوی ایسے ڈر کر چیختی ہے، ایڈیٹ۔ اس کے جھکنے کے باعث زاویار انہیں نیم رخ نظر آیا تو بینش دانت پیستے ہوئے بولی۔ کمرے میں پھیلی مدھم روشنی جو کانچ کی ٹیبل سے ٹکرانے کے بعد اس کے چہرے پر پڑی تھی، اب عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس سے بالا تر اس کے چہرے پر اترتے فطری حیا کے رنگ اس کی نگاہ کوشش کے باوجود بھی بھٹکتی جا رہی تھی۔ بینش کی بات پر اس نے آنکھیں نکالتے اسے چپ رہنے کی التجا کی اور اتنا آہستہ بولی کہ اس کی مین مین وہ بامشکل سن سکیں۔ وہ آہستہ سے موبائل کے قریب ہوئی، دوپٹہ بدستور سینے اور کمر کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ خدا کے لیے اب کوئی واہیات بات مت کرنا پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی تو ان کی دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی۔ پریزے، اس کی پکار پہ وہ اچھلی۔ جی، اس نے ہلکا سا رخ موڑا اور اتنا برجستہ جواب شاید کچھ دیر پہلے کے منظر کی وجہ سے تھا یا شاید اتنے دنوں بعد سامنے کا اثر تھا۔ میرے کپڑے نکالیں، تب تک آپ کی دوستوں سے میں گپ شپ کرتا۔ اسے دھیرے سے کام سونپ کر وہ آہستہ سے اٹھا تو اس نے اسے یوں اچنبھے سے دیکھا گویا کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اسے یاد تھا کہ کچھ عرصے پہلے اس کے کپڑے نکالنے پر ان دونوں کے درمیان کیا ہنگامہ ہوا تھا، لیکن ابھی وہ ان کا سوچ کر لب کھینچتی اس کے قریب آنے سے پہلے موبائل کے سامنے سے ہٹی جو گریبان کے کھلے بٹن بند کرتا ان کے سامنے ہوا۔ السلام علیکم زاویار سر، وہ یک زبان ہو کر بولی تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وعلیکم السلام، قوم کے مامار لوگو، کیسے ہو؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا تو وہ حسب عادت او کر اٹھی۔ الحمدللہ سر، آپ سنائیں کدھر غائب ہیں آپ؟ کڑی لے کے ہماری بھاگ گئے آپ۔ منہ پھٹ بینش فوراً بول اٹھی تو اس کے لیے سرمئی کلر کا شلوار سوٹ نکال دی۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اس کی بات پر اس نے گہری نگاہ اس سے دانستہ طور پر لاتعلق کی برتتی بیوی پر ڈالی۔ ویسے کسی کو جلانے کے لیے تصویریں نہیں، ریئلٹی دکھانی چاہیے، اس نے لب دباتے کہا تو ان سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ میسنا، گھنا، بدتمیز، اتنے مہذب القابات سے نوازتے وہ بھول گئی تھی کہ وہ اسے عمر میں بڑا تھا۔ تو پھر کب آ رہے ہیں ریئلٹی شو دکھانے کے لیے؟ کچھ پل بعد خود کو سنبھالتے سمیرا نے ٹھیٹ بنتے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ لب کھولتا وہ ضبط سے گھورتی آگے بڑھی۔ کپڑے نکال دیے ہیں، فریش ہو لو۔ لیں، وہ جی کڑا کر کے بولی تو اس نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا تو اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا کہ اس کی نظروں میں دیکھنا انتہائی مشکل کام تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ یہ مشکل کام بار بار کر چکی تھی۔ اس کی بات پر اس نے معذرت خواہانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا اور خدا حافظ کرتا اٹھ گیا۔ زاویار سر کی چمچیاں، پپا کٹنیاں، وہ تپتی ہوئی بولی۔ ان کی جوابی ہنسی پر اسے اور تپ چڑھی۔ کال بند کرو تھالی کے بینگنوں، اور ارما تم مجھے اچھے سے ناولز ابھی سینڈ کرو، پہلے والے نہ کرنا۔ انہیں حسب معمول لتاڑتے ہوئے اس نے ارما کو تاکیداً کہا اور معمول کی طرح کال بند کی۔ کال بند کرتے ہی وہ گہری سانس لیتی کچھ سوچنے لگی۔ وہ سب اس کے ساتھ ہوئی ٹریجڈی سے واقف تھیں، لیکن وہ اسے خوشحال بھی دیکھنا چاہتی تھیں، شاید اسی لیے اسے ہنسانے کی کوشش کرتی رہتی تھیں۔
اور وہ بھی اب چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے سامنے ریئیکٹ نہیں کرتی تھی کہ ان کی پریشانی پر ایک مجرمانہ سا احساس اسے اپنے اندر لپیٹے ہوئے تھا۔ کھانے میں کیا ہے؟ وہ سوچوں میں ڈوبی تھی جب اس کی بھاری آواز پر چونکی جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ مٹر قیمہ اور پلاؤ ہے، اس نے بے تاثر انداز میں کہہ کر رخ موڑا۔ کھانا لگائیں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، وہ یوں نارمل انداز میں بولا گویا کہ روٹین کا حصہ ہو۔ وہ طیش میں پلٹی جواب اس کے منہ پر مارنے لگی تھی لیکن وہ جائے نماز پر جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ صبر کے خون بھرتی کچن میں چلی آئی کہ اس وقت سب ملازمین سونے کے لیے جا چکے تھے۔ اس نے سالن اور چاول گرم کر کے ہاٹ پاٹ دیکھا تو اس میں آدھی روٹی دیکھ کر اس کا فشار خون بلند ہوا اور ایک پل کو اس کا دل کیا کہ وہ اس پر اور اس کے لیے کھانا تیار کرنے پر لعنت بھیجے اور چلی جائے، لیکن اس کی تربیت نے ایسا کرنے سے اسے روک دیا کہ وہ کم از کم کھانا دینے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کلستے ہوئے پیر پٹکنے شروع کیے۔ ابھی پہلی روٹی توے پر ڈالی ہی تھی کہ وہ کفن فولڈ کرتا کچن میں آتا دکھائی دیا۔ اس کے آتے ہی اس نے سلاد اور رائتے کے ساتھ کھانا ٹیبل پر لگانا شروع کر دیا۔ 5 منٹ تک روٹی تیار ہو گئی تو اس نے جلدی سے وہ بھی میز پر رکھی اور خود کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کھانے کا پوچھتا وہ دونوں بازو ٹیبل پر رکھے ان پر بازو رکھ کر پرسکون سی ہو گئی۔ اس کے ادھر رکنے کی وجہ صرف اور صرف برتن سمیٹنا تھا کہ اسے کبھی بھی رات کے جھوٹے برتن بنا دھوئے ساری رات رکھنا پسند نہیں تھا، جبکہ وہ اس کا ایسا لاتعلق رویہ دیکھ کر لب کھینچتے کھانا زہر مار کرنے لگا۔ اماں پلیز ایک دفعہ پھر سوچ لیں، آپ اپنی بھتیجی کی محبت میں اپنے بیٹے کی خوشی کو بھول رہی ہیں۔ نفیسہ بیگم اپنے بڑے بیٹوں کو اپنا فیصلہ سنا کر فارس کو اپنے ساتھ جانے کا کہہ کر تیار ہونے کو نکلی تو بے چین سا اسفند ان کے پیچھے چل دیا۔ اس کی بات سن کر انہوں نے ڈھیروں ڈھیر غصہ ضبط کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسفند یار، 2 دن کی عاشقی کے خواب دکھا کر اپنے نفس کی تسکین کے لیے کسی کی حوصلہ افزائی کر کے اس کی آنکھوں سے جینے کی امنگ اور خواب نہیں چھینا کرتے، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ اور میں اس وقت بھتیجے کی محبت میں یہ سب نہیں کر رہی، میں ایک بیٹی کی ماں ہو کر یہ سب کر رہی ہوں، ایک ایسی لڑکی کی ماں جسے خود غرضی نے ایسے مجدھار پر لا چھوڑا ہے کہ وہ کہیں کی نہیں رہی۔ وہ بات کرتے کرتے رکی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کے اندر کا عشق آہ بن کر تمہیں کھا نہ جائے کہ محبت کرنے والوں کی آہیں آسمان کا سینہ چاک کر دیتی ہیں میرے بچے، انہوں نے اب کے نرمی سے کہا، لیکن وہ ابھی بھی متعامل تھا۔ اس بات کی کوئی دلیل یا کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ نکاح کے بعد میں اسے خوش رکھوں گا یا کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گا؟ وہ تلخی سے بولتا چلا گیا۔ اسفند یار، کبھی تمہاری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو اور زندگی میں قہر ٹوٹا تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی بات نے ان کی سانسیں ایک پل کو اٹکائیں لیکن اگلے ہی لمحے وہ مستحکم انداز میں گویا ہوئیں جبکہ وہ وہیں گمسم کھڑا رہ گیا۔ وہ جھنجھوڑ دینے والے احساس کے ساتھ سن کھڑی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ خبر سن کر اس کا دل خوشی کے مارے جھوم اٹھے گا، خوشی کے مارے پاگل ہو اٹھے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا کہ اس کی خوشی پہ اس کی سیاہ بختی کا ایسا سایہ پڑا تھا کہ خوشی دل کے کسی کونے میں سہمی سی پڑی تھی۔ میرے دل کے صحن میں جو سب سے شکستہ قبر ہے وہ تیری محبت ہے۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہوئی کیا؟ رابیل نے کھوجتی نگاہ اس کی ویران آنکھوں میں ڈالی۔ تیری آنکھوں تلے پھیلی یہ سیاہی بتاتی ہے محبت کھو گئی ہے تیری۔ اس کا روم روم یہ چیخ چیخ کر اس پل کا بیان کر رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی سب کچھ جیت کر بھی ہار چکی ہے لیکن ہائے افسوس کہ اس بات کا ماتم نہیں منا سکتی تھی، کیونکہ محبت میں شکست فاش ہو جائے تو جنازہ اپنے ہی کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ وہ رابیل کو کوئی جواب دیے بغیر ادھر سے ہٹ گئی۔ آج کالج سے واپسی کے بعد گھر آتے ہی اسے پھپھو کے گھر آنے کی خبر ہوئی۔ پھپھو نے ابو سے اس کی طرف سے معافی مانگتے اس کے فیصلے کو بچکانہ قرار دیتے ہوئے ایک مان کے ساتھ پھر سے رشتہ مانگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہوا ہوگا لیکن پھپھو نے کسی بھی طرح سب کو منایا اور آج ہی کے دن نکاح کی تاریخ لے کر گئیں۔ رابیل اور بھائی اس سے بڑے تھے، یہ بات اس کے لیے باعث حیرت تھی کہ ان کے ہوتے ابو نے نکاح کی تاریخ نہ جانے کیوں دی۔ وہ خاندان والوں کے رد عمل کا سوچتی تھوڑی پریشان ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کے لیے ڈر گیا تھا، وہ اس کے نصیب کے لیے ڈر چکا تھا لیکن وہ اس کے نصیب پر لگی سیاہ بختی کی مہر نہ دیکھ سکے۔ انہیں لگا کہ شاید اب کی بار ان کا شاید اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن جائے گا، کیونکہ بیٹی کی آنکھوں سے جھلکتی دیوانگی ان کی آنکھوں سے بوجھل نہ تھی کہ اس گھر سے اس کی وابستگی انہی کی پیدا کردہ تھی۔ وہ چپ سی ہو گئی تھی، ایک کسک سی دل میں باقی تھی۔ یہ نہ تھا کہ محبت ختم ہو گئی تھی،
کیا محبوب سے ناراضگی تھی؟ بس محبت کے نام پر اپنا آپ نچھاور کرنا، قدموں میں رول دینا یاد آ جاتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے ہوتی تمام کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ مارچ کے آخری جمعے کو ان کا نکاح ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، اور جیسا کہ اس نے سوچا تھا سب ویسا ہی ہوا کہ جتنے منہ اتنی باتیں، کہ مستاق پورے خاندان میں اس بات کو مرچ مسالہ لگا کر موضوع گفتگو بنایا جا رہا تھا۔ دن یوں ہی گہری سوچوں میں گزر رہے تھے کہ نکاح سے 3 دن پہلے وہ شاپنگ کر کے لوٹی تھی تو عائزہ کو محو انتظار پایا۔ یار تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں کتنی آسانی سے اپنی محبت مل گئی۔ نارملی گفتگو کے بعد جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ بظاہر رشک کرتے چپتے ہوئے انداز میں بولی تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے مات ہوئی ہے؟ اس کے دل پر کیسے چھالے پڑے تھے؟ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا کیا کہ وہ چادر اوڑے ہوئے بھی بنا چادر کے بیٹھی تھی، کہ وہ اسے تو قدموں میں نچھاور کر آئی تھی؟ کسی سے مانگ کر لینی پڑے جو ایسی بیکار محبت کا دکھ سمجھتے ہو؟ اس نے دکھ بھرے انداز میں اسے دیکھتے سر جھٹکا۔ دل میں درد سا جاگنے لگا تھا کہ اسفندیار کی جانب سے دبی خاموشی اس کا دل دہلانے لگی تھی۔ درشا کے آنے سے باتوں کا رخ بدل سا گیا تو وہ بے چینی سے انہیں سننے لگی۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ اجڑی خزاں رسیدہ سی وہ لڑکی پھر سے مسکرانے لگی تھی۔ اس کے شگرفی لبوں پر مسکراہٹ کی کلیاں بکھرنے لگی تھیں۔ وجہ بہت واضح تھی کہ رات اسفندیار کا معذرتی پیغام آیا تھا، ایک پل کو اس کا دل کیا وہ اگنور کر دے۔ مرہم نہ بن سکے گی معذرت تمہاری، دل توڑنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ تو محبوب کی اداسی تھی، اسے کیسے اگنور کر سکتی تھی جو بہت نرمی سے اسے کہہ رہا تھا، سوری زری، میں تھوڑا سیلفش ہو گیا تھا، تمہاری محبت اور اپنے رشتے کو سمجھ نہیں پایا تھا، مگر تم جانتی ہو نا کہ میں نے ایسے کیوں کیا۔ لیکن آئندہ تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی مجھے لے کر یا ہمارے درمیان بننے والے اس رشتے کو لے کر۔ اس کے یہ چند الفاظ اس کے دل میں دبی محبت کی چنگاری کو پھر سے بھڑکا گئے۔ اسے کب گوارا تھا کہ وہ اسے یوں معذرت خواہ ہو یا نظر چرائے۔ اس نے فراق دلی سے اس کے دھوکے اور دلیلوں کو قبول کیا۔ وہ اپنی خوشی میں اس کے ان مکان کے انداز میں لکھے الفاظ کو پس منظر کو بھول چکی تھی جو اس نے اپنی ماں کے قسم دینے پر اسے لکھے تھے۔ وہ تو اپنی بات پر خوش تھی کہ وہ اس رشتے سے اب مطمئن تھا، اور اسے بس یہی چاہیے تھا کہ وہ پرعزم تھی کہ ایک جائز رشتے میں بننے کے بعد وہ اپنی محبت کی طاقت سے اس کی محبت جیتنے کی کوشش کرے گی۔ کتنی بڑی بیوقوف تھی نا وہ! اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب اس کی یک طرفہ محبت کو منزل ملی تھی، ایک نام مل گیا تھا۔ آف وائٹ ایپلیک پیروں کو چھوتے فراک جس کے نچلے سرے پر سرخ کلر کا بہت اچھوتا سا بارڈر بنا ہوا تھا، جس پر لیا گیا ریڈ آرگنزا کا دوپٹہ اس کے میک اپ سے مبرہ چہرے کو پرنور سا بنا گیا۔ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی سی نوٹ بنا کر اسے دائیں کندھے سے آگے کی طرف ڈالا گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں پر سمپل سی ٹکیوں نے عجیب نکھار سا پیدا کیا ہوا تھا، جبکہ سفید مومی کلائیاں سرخ کانچ کی چوڑیوں سے سجی ہوئی اس کی خوشی کے ساتھ کھنکھنا رہی تھیں۔ کانوں میں وائٹ پرل کے ٹاپس پہنے وہ بنا کسی میک اپ کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ آف وائٹ شلوار سوٹ پہنے اسفندیار کو جب نکاح کے لیے اس کے ہمراہ بٹھایا گیا تو پوری دنیا شاید اس پل اس نگاہوں کو جھٹکا دینے والی خوبصورت جوڑی کے لیے دعا گو ہو گئی تھی۔ ہوائیں جھوم جھوم کر ان کی خوشی میں لہرانے لگیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کے بھائی اور ابو اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور نکاح کی کارروائی شروع ہونے لگی۔ جب اس کی باری آئی تو اپنے سینے میں ادھم مچاتی دھڑکنوں کے شور سے اس کا وجود لرز رہا تھا، لیکن اس نے بامشکل دھڑکنوں پر قابو پاتے ایک ہاتھ سے بھائی کا بازو دبوچتے جھکی نگاہوں سے حجاب و استحقاق قبول کیے، جبکہ یہ قبولیت تو دنیا داری کے لیے تھی، وگرنہ اس کا دل برسوں پہلے اس کی قید میں جانے کی قبولیت دے چکا تھا۔ نکاح کے بعد پھپھو نے ایک خوبصورت سی چین اسفندیار کو تھمائی تو اس نے چونک کر وہ مخملی کیس ان کے ہاتھوں سے پکڑا، اور پھر ایک دھیمی سی مسکان لبوں پر سجاتے اس نے رخ بدلا اور ساتھ بیٹھی زری کی طرف متوجہ ہوا، اور اس پر نظر پڑتے ہی وہ منجمد سا ہو گیا۔ اس کا پرنور حسن دیکھ کر اس پر اسفندیار کو اپنی ذات بھول گئی۔ اسے بھول گیا کہ کچھ دن پہلے وہ اس لڑکی کو دھتکار چکا تھا، لیکن اس پل اس کا قوس و قزاق کے رنگوں سے سجا خوبصورت سراپا دیکھ کر اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ کچھ دیر پہلے کی لی گئی ملکیت کا احساس منہ زور ہوا تو آنکھیں بہکنے لگیں۔ وہ اس پل گرد و پیش کو فراموش کیے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی پرتپش نظروں کے احساس سے اس کی لمبی گھنی سایہ فگن پلکیں لرزنے لگیں، اور اس نے بے ساختہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ پہلو بدلا تو اس کی اس ہلکی سی کچمچاہٹ سے وہ خوش ہوئی۔ وہ ہوش میں آیا اور پھر ماحول دیکھ کر خفت زدہ ہوتا۔ وہ اس کے نرم و نازک گورے ہاتھوں کو تھامتا ان میں مخملی کیس تھما گیا، جبکہ اس کے نرم گرم لمس پر اس کی سانسیں تھمیں۔
وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ رابیل، ارحم اور سرغام کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں۔ جب 4th ایئر کے لاسٹ پریکٹیکلز وہ دے رہی تھی تو اس نے جاب کرنے کا ارادہ بنایا۔ گریجویشن کے ساتھ اچھی پے میں تمہیں کون جاب دے گا؟ ابو نے اس کی بات سن کر پہلا سوال یہی کیا تو وہ فوراً پرجوش ہوئی۔ ابو جی، نیو پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول اوپن ہوا ہے، انہیں فیکلٹی کی ضرورت ہے، مجھے امید ہے کہ میری جاب ہو سکتی ہے، پلیز مان جائیں نا۔ وہ ملتجی ہوئی۔ آنے جانے کا بھی ایشو نہیں ہوگا، بھائیوں سے بات کر لو، اگر وہ لے کر آ جا سکتے ہیں تو کروا لو وہاں پر جمع سی وی اپنی۔ ابو نے بہت آرام سے اسے اجازت دی کہ وہ بے جا پابندیوں کے قائل نہ تھے۔ ان کا گھرانہ بہت لبرل نہ تھا، گھر کے باہر بغیر دوپٹے کے نکلنے کی اجازت بھی نہ تھی، لیکن گھر کی حد تک اور اپنے گھر سے باہر بھی اپنی حدود میں رہ کر انہوں نے اپنے بچوں کی استطاعت کے مطابق خواہشات پوری کرنے کی جدوجہد کی تھی۔ ابو، آنے جانے کا بھی ایشو نہیں ہے، اسکول وین ہے اویلیبل، یہاں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے، سپر مارکیٹ سے تھوڑا اپوزٹ۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتری تھی اور اسی لیے اس نے سب سے بآسانی اجازت لے لی تھی۔ زری، وہ اپنے ڈاکومنٹس اکٹھے کر رہی تھی جب اس کی والدہ نے اسے پکارا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی، دھیان سارا اپنے کام پر تھا۔ اسفندیار سے بھی اجازت لے لو، اجازت نہ صحیح اسے بتا دو، شوہر ہے وہ تمہارا، ان چیزوں کا دھیان رکھا کرو، بچی نہیں ہو تم کہ ساری باتیں تمہیں سمجھائیں گے، اور اپنی پھپھو کو بھی بتانا، انہوں نے سنجیدگی سے اسے لتاڑتے ہوئے سمجھایا۔ تو وہ شرمندہ ہوئی، سر ہلا گئی اور کچھ سوچنے لگی۔ مجھے ایک بات کرنا تھی تم سے۔ رات گئے جب وہ معمول کے مطابق اس سے محو گفتگو تھی تو اس نے ہولے سے کہا۔ ہاں کہو۔ مجھے جاب کرنا تھی، کر لوں، تمہیں کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نا؟ اس نے آہستگی سے استفہامی انداز میں پوچھا۔ مجھے کیا ایشو ہونا، تمہاری اپنی زندگی ہے، جیسی مرضی ہے گزارو، جاب کرو یا پڑھائی، مجھے کیا اس سے؟ وہ ایک اس قدر لاپرواہی اور بے نیازی سے بولا کہ وہ حیرت سے ششدر رہ گئی۔ اس کے لہجے میں اس قدر بے پرواہی رچی تھی گویا وہ کسی انجان سے مخاطب ہو، اس کے لہجے نے اس کے الفاظ چھین لیے تھے، گویا وہ لب بستہ ہو کر رہ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ تم مجھ سے پوچھا مت کرو، ابھی تم اپنے گھر ہو نا، اس لیے جو اچھا لگے کیا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس کی خاموشی سے اس کے اپنے منہ زور روڈ رویے کا اندازہ ہوا تھا، تو وہ فوراً سنبھلتے ہوئے صفائی پیش کرنے لگا کہ وہ اپنی ماں کی قسم نہیں بھولا تھا، شاید اس لیے وہ اسے دکھ دینے سے جتنا ہو سکتا تھا گریز کرتا تھا۔ اس کے یوں صفائی پیش کرنے سے وہ پھیکا سا مسکرائی، اسے اس کی کوئی بات بری نہ لگتی تھی، بلکہ شاید وہ اسے ہر غلطی پر مبرا کر چکی تھی، کیونکہ جن کو چن لیا ان پر تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام لازم ہو جاتا۔ چند ایک باتوں کے بعد وہ کال بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تو بہت سی سوچیں دماغ کو جکڑے ہوئے تھیں۔ نکاح کے بعد سے لے کر آج تک اس نے خود سے فون نہ کیا تھا، بقول اس کے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کب فری ہوتی یا پھر زرشا کے پاس ہوتی یا نہیں۔ ہاں البتہ جب وہ کال کرتی وہ اسے ٹھیک بات کرتا تھا، وہ اس کے لیے پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا تھا، کبھی اس کے لہجے میں اس قدر شوہرانہ استحقاق جھلکتا کہ وہ دامن بچانے لگتی، اور کبھی اس قدر لا تعلقی کہ گویا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ اس شخص کے ساتھ محبت آزماتے ہوئے بارہا دل کو چھلنی کرتی تھی کہ اس سفر میں پاؤں نہیں دل میں چھالے بنتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بہت خوش تھی، بے انتہا خوش۔ وہ اسی خوش گمانی میں تھی کہ ایک دن وہ اس کی محبت کو مان دیتا، اس تک ضرور آئے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یار یہ میڈم مجھے ایسے کیوں گھورتی ہیں جیسے میں نے ان سے کسی دور میں ادھار لیا ہو۔ بریک ٹائم میں گراؤنڈ میں بیٹھی وہ آفس روم کے گلاس وال سے نظر آتی، مروہ میڈم کو دیکھتی، منہ میں فرائٹ ڈالتی تبصرہ کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں، بینا کو بھی، بلکہ ہم سب کو ایسے ہی دیکھتی ہیں، نہ جانے کیوں۔ ریمی نے آنکھیں سکیڑتے کنکھیوں سے کچھ فاصلے پر بنے آفس کی سائٹ وال کو دیکھتے کہا۔ یار تم اور میں رج کے منہ پھٹ ہیں، ہر میٹنگ میں اسکول سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آتا تڑک سے ہم ہی بول پڑتے ہیں، تو یہ کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ بینا نے گویا تجزیہ کرنے کے بعد کہا۔ مٹی پاؤ، دیکھتی ہیں تو دیکھتی رہیں، ہر پیاری چیز کو لوگ دیکھتے ہی ہیں۔ وہ ہاتھ جاڑتی بڑے انداز سے اپنی پونی ٹیل جھلا کر بولی تو سیما جھنجھلا اٹھی۔ یہ اپنی ناگنی زلفیں سنبھال کر رکھا کرو، اپنے تک میرے منہ میں ڈال رہی ہو۔ وہ جو مزے سے فرائز ٹھوس رہی تھی، اس کے کمر سے نیچے تک لہراتے بال منہ پر ٹکرانے سے جھنجھلاتی بولی تو وہ کہکا لگا اٹھی۔ بال لمبے کرنے ہیں کیا تم نے؟ وہ بہت معصومیت سے اسے دیکھتی بولی تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں جیسے تمہیں تو بڑا پتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے جس نے تمہیں یہ حسن اور بال دے دیے، ورنہ تم جیسی ملنگ لڑکی کا اللہ حافظ۔ اس نے اس کے اپنے آپ سے بے پرواہی برتنے پر میٹھا طنز کیا تو اس نے ایک چھاپڑ اسے رسید کیا۔ ذلیل عورت، اس نے اپنے گروپ کا مخصوص تقیہ کلام دہرایا۔ یار یہ اتنے پیارے لڑکے کدھر ہوتے ہیں؟
رمی نے جو اپنا موبائل بچوں کے لیے ویب کانٹینٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ایڈمن سے بریک میں لیا تھا، اب وہ اس میں سے خوبصورت ترکش لڑکوں کی تصویریں انہیں دکھا رہی تھیں اور وہ اسکرین پر نظر پڑتے ہی ندیدوں کی طرح اس پر جھک گئیں۔ اللہ دی قسمیں، اتنے خوبصورت منڈے! بینا نے حسب عادت پنجابی کا تڑکا لگاتے خدا کی تخلیق کی تعریف کی۔ مجھے اسفندیار سے محبت نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں نے ایک زبردست قسم کی بغاوت کے بعد ایک خوبصورت ترکش لڑکے کے ساتھ افیئر کے بعد ہی شادی رچانی تھی۔ وہ آنکھ دباتی شرارت سے گویا ہوئی انہیں آگ لگا گئی۔ بتاتی ہوں میں اسفی بھائی کو، خبردار جو تم نے اپنے یہ تیکھے نشیلے نینوں سے کسی اور کو دیکھا ہمارا چانس بننے دو۔ سیما نے ایک جپت اس کے بازو پر رسید کرتے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی کہ اس کے علاوہ وہ تو کسی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، خوبصورتی آنکھوں کو بھلی لگتی تھی، سو لگتی تھی، لیکن اسے پانے کا خیال دل میں نہ آتا تھا، لیکن وہ زبانی کارروائی کر کے سب کو تپانے کا کام بخوبی کرتی تھی۔ رمی، تم اپنے یہ ڈیلے کسی کار خیر میں لاؤ یار، ڈھونڈو کوئی ایسا ویسا۔ بینا نے رمی کی موٹی موٹی آنکھوں کو دیکھتے کہا تو اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا، گویا انہیں وہ مل جائے۔ حالانکہ وہ سب جانتی تھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن وہ اتنے مزے سے یہ گفتگو کرتی کہ گویا سب سیریس ہوں۔ ویسے یار، میں سوچ رہی تھی کہ میڈم کہیں تمہاری خوبصورتی سے خوفزدہ تو نہیں ہیں؟ رمی نے کیا فضول کی سوچ سامنے لائی کہ وہ جل اٹھی۔ مجھ میں کون سے سرخاب کے پر جڑے ہیں؟ تم لوگ کم خوبصورت ہو کیا؟ یہ سیما کو دیکھو، بینا کے فیچرز دیکھو، اپنی آنکھیں اور بال دیکھو بیوی، تم لوگ مجھ سے زیادہ پیاری ہو اور مجھ سے کیسا خطرہ، میں کیا سر پر ڈورے ڈال رہی ہوں؟ وہ سخت بدمزہ ہوئی، جبکہ وہ سب محظوظ ہوتی اس کا تپا تپا چہرہ دیکھنے لگی جو سورج کی روشنی میں بہت بھلا لگ رہا تھا۔ رمی کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہو سکتی تھی کہ وہ واقعی بلا کی حسین تھی۔ سرخ و سفید چہرہ، جن پر بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر لمبی گھنی پلکوں نے کمر ڈالی ہوئی تھی، ستوا ناک اور سرخ نرم و ملائم سے ہونٹ جو اکثر دانتوں تلے دباتی تو ان کا لڑکیاں ہو کر دل مچلنے لگتا، سراہی دار گردن پر لپٹی نازک سی چین جس کے گرد حسب عادت دوپٹہ لپٹا ہوا تھا، لمبے گھنے بالوں کی آبشار ایک پل کو نگاہوں کو جکڑ سی لیتی تھی۔ اس کے چہرے کی ملائمت اور نرمی اس کے نقوش کو ایک عجیب سی جلا بخشتی تھی۔ چلو جی، میٹنگ ختم کرنے کی تیاری کرو، بریک ختم ہونے میں 2 منٹ رہ گئے ہیں، زہرا نے قریب آتے ہی مسردہ سنایا۔ تم کوئی چنگی خبر نہ سنانا۔ وہ سب منہ بناتی اس کے ساتھ اٹھتی اپنی اپنی کلاس کے بچوں کو اکٹھا کرنے لگیں اور ساتھ ساتھ اس سے باتیں پوچھنے لگیں کیونکہ وہ میم کے بلاوے پر آج آفس پر تھی۔ پتہ نہیں کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اتنے خوبصورت دل ہوتے۔ ہال میں بیٹھے وہ سب اس کے اس قدر ترسے ہوئے انداز پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی امی نے ایک چور نگاہ اس کی بھابھیوں کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور دوسری نگاہ اپنی لافشانی بکتی اولاد پر۔ کیوں، کیا ہوا زری، اب کس کا دل دیکھ لیا؟ بھابھی نے ڈرامہ دیکھتی زری کو مخاطب کیا تو وہ بنا کنٹرول بٹن کے شروع ہو گئی۔ پچھلے دنوں دکھایا تھا نا میں نے آپ کو کہ سنی دیول کی گردن کے پاس کتنا چھوٹا سا دل ہے، آج یہ دیکھیں ان دونوں کو، اس نے فیصل قریشی اور نعمان اعجاز کی طرف اشارہ کیا، کتنے پیارے دل ہیں، ایک ہمارے خاندان کے لڑکے ہیں، مجال ہے جو ڈھونڈنے سے ایک بھی ایسا دل مل جائے۔ وہ یوں حسرت سے بولی گویا دل نہ ہو کوئی چھپا خزانہ ہو۔ او بیوی، میرے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، جاؤ دیکھو اپنے میاں کے کہ کیا پتہ چھپا خزانہ ہی مل جائے، بے شرم۔ امی سے اپنے بچوں کی بات برداشت نہ ہوئی تو وہ جل کر اسے لتاڑنے لگیں اور اس کے ذکر پر اس کے چہرے پر ایک دم سے گلال جھلکنے لگا، جبکہ مچلتی مسکان کو روکنے کو اس نے سر جھٹکا۔ اور پتہ نہیں کون سے ڈرامے اور ناولز ہوتے ہیں جن میں لڑکیوں کے اتنے پیارے دل ہوتے ہیں کہ ہیرو کا دل ان دلوں پر اٹک سا جاتا ہے۔ اس کا دھڑکا ابھی جاری ہی تھا جب کمرے سے نکلتی درشا اپنی دہائی پر کہکا لگاتی اس کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ بھابھیوں نے بمشکل ساس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھتے مسکان زد کی کہ وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھیں، وگرنہ اس کے چٹکلے پیٹ میں درد کرنے لگے تھے۔ کسی کے ہونٹ کے پاس دل ہوتا، کسی کا یہاں تو کسی کا وہاں، اور ایک میں بیچاری جس کا ایک چنا منا سا ناک پر دل ہے جو کبھی مجھے نظر ہی نہیں آتا، اس پر کیا دل آنا کسی کا، ایک یہ گال پہ ہے۔ اس نے دائیں گال پر کان کی لوگ کے پاس انگلی رکھی، اس کو ہمیشہ بال یا دوپٹہ چھپا لیتے ہیں کہ یہ بیچارہ گھٹ سا گیا ہے۔ اس کی امی کا فشار خون بلند ہو رہا تھا جبکہ ان کے چہرے جب سے سرخ پڑ رہے تھے۔ اور ایک یہ ہے میرا راج دلار، اس نے گردن پر ہنسلی کی ہڈی سے تھوڑا سا نیچے اشارہ کیا، اس پر یہ لاکٹ بھی آ جاتا ہے۔ اس نے منہ بسورا جب اماں کی چپل راکٹ کی طرح اٹھتی ٹانگوں سے ٹکرائی۔ بی بی ہوش کرو، گھر بار والی ہو، اب کسے دکھانے ہیں تم نے یہ منہ تل، بے شرم لوٹے کی لوٹا۔ آتے ہیں تمہارے ابو تو بتاتی ہوں انہیں بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔
امی تو ڈانٹتے ہوئے یہ بخوبی ظاہر کرتی تھیں کہ ان کا تعلق پچھلے ایک گاؤں کے زمیندار گھرانے سے تھا۔ میں بھی ابو کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے مارا، اس نے ساری باتیں ہضم کرتے بڑے آرام سے کہا تو ان کا پارا مزید چڑھنے لگا۔ میں تو ہوں ہی پاگل کہ تمہیں کچھ کہتی ہوں، پتہ نہیں بچوں کو کیا پڑھا کر آتی ہے، ان کا بھی دماغ ہی خراب کرتی ہوگی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئیں تو ان چاروں کے بے قابو ہوتے کہکے فلک بلند ہوئے۔ خوشیاں اس پل ملک گھرانے کا گہوارہ بنی ہوئی تھیں۔ کیسا گزر رہا ٹائم اسکول میں؟ اس کی بھاری آواز پر اس کا دل حسب معمول اپنی رفتار سے دگنا دھڑک رہا تھا۔ بہت اچھا، بلکہ بہت ہی اچھا، کیونکہ فرینڈز بہت اچھی ہیں، انوائرمنٹ بہت کمفرٹیبل ہے، کوئی میل نہیں ہے ادھر ہماری سائڈ پر، اس نے عادت کے مطابق کافی تفصیل سے مگر آہستگی سے جواب دیا۔ فرینڈز کو بتایا ہمارے بارے میں؟ اس کے سوال پر وہ خجل سی ہوتی لب کترنے لگی۔ لبوں پر تشدد بعد میں کر لینا، کوئی مشکل سوال تو نہیں پوچھا؟ اس کی عادت سے تقریباً سبھی واقف تھے، سو وہ اس کی خاموشی سے سمجھتا ہوا بولا تو اس کا چہرہ شرمندگی اور حیا سے رنگ بدلنے لگا۔ ہاں بتایا ہے، فرینڈز ہیں نا تو اس لیے، اس نے ہولے سے کہا۔ تو اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اچھا کیا بتا دیا، کوئی تمہیں بھابھی بنانے کا نہ سوچ لے، اس نے شرارت سے کہا تو وہ خفا ہوتی بولی۔ شرم کر لو تھوڑی سی، میرے حصے کی بھی تم کر لیتی ہو، اس لیے میرا شرم سے کیا واسطہ؟ آج اس کا معمول سے ہٹ کر موڈ بہت اچھا تھا، تبھی خوش دلی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں یہ بھی ہے، تم خاصے بے شرم ہو، اس نے لب دباتے شرارت کو طول دیا۔ نہ یہ الزام ابھی تم نہیں دے سکتی، اس کا ذومعنی لہجہ اس کو گڑبڑا کر رکھ گیا۔ ہاں وہ اوکے، میں اب سونے لگی ہوں، صبح اسکول بھی تو جانا ہے، وہ ہڑبڑاتی بولی۔ کوئی نہیں، خبردار کال بند مت کرنا، بات کرو ابھی مجھ سے، وہ فوراً بولا تو اس نے بے چارگی سے فون کو دیکھا۔ لیکن تم مجھے تنگ کیے بغیر اچھی باتیں کرو گے تب، وہ اس کے کہنے کے پیش نظر جھجکتے ہوئے حد بندی لگاتی بولی تو وہ مسکرا اٹھا۔ اوکے کوشش کروں گا، اس کی مہم سی آواز پر اس کے ہونٹوں پر شرمگی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میڈم اپنے بیٹوں کا ذکر اس طرح بڑھا چڑھا کر کیوں کرتی ہیں؟ وہ سخت خراف موڈ کے ساتھ بولی، دھپ کر کے ان کے پاس آ بیٹھی۔ آج ان کی ایک کولیگ نے انہیں لنچ کروایا اور انہیں بتائے بغیر میڈم کو بھی انوائٹ کر لیا، وگرنہ ان کی اس طرح کی گیدرنگ میں میم شامل ہوتی تھیں، میڈم نہیں، لیکن آج وہ شامل تھیں اور اپنی عمارت اور پیسے کے زوم میں ڈوبی ان کی تقریر نے ان کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا۔ چھوڑو یار، ہمیں کیا لینا دینا ان کے بیٹوں سے، وہ نہ جانے کیوں کمپیریزن کرتی رہتی ہیں کسی چیز کا، مجھے لگتا ہے انہیں کسی چیز کا کمپلیکس ہے۔ زہرا نے اسے نرمی سے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ اس وقت بیٹھی وین کا انتظار کر رہی تھیں۔ ڈیفنس ڈے کی تیاری تم کروا رہی ہو نا بچوں کو؟ بینا نے اس کا دھیان بٹانے کو پوچھا۔ ہاں میں اور زہرا کروا رہی ہیں، شکر ہے ادھر ہمارے اس ٹیلنٹ کی تو قدر ہے، وہ آنکھ دباتی زہرا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی بولی تو وہ بھی ہنس دی۔ لیکن یار تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے، اسپیچز یا کوٹیشنز وغیرہ کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ٹیبلوز کی پریکٹس کرواتے ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ اور اب کی سنجیدگی سے بولتی وہ بین تائیدن سر ہلانے لگیں اور تبھی وین کے ہارن پر سب اٹھنے لگیں۔ نو موسیٰ، ڈونٹ ڈو اٹ بیٹا، پلیز میک یور کوئی اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو بریک اٹ۔ صبح وین سے اترتے ہی وہ سب بچوں کو لائن اپ کروا کر اندر لے جا رہی تھی، سو وہ بچوں کو وارن کرتی بولی جب سیما نے نہ جانے اس کے کان میں کیا کہا کہ وہ کھلکھلا اٹھی، جبکہ ایک ہاتھ سے بڑی مسکن چادر کا پلو چہرے کو ڈھکے ہوئے تھا۔ وائٹ کیپری اور ڈارک پیچ کلر کی شرٹ جس کے بارڈر پر وائٹ لیس لگی تھی، وہ مہندی کلر کا پرنٹڈ دوپٹہ گلے کے گرد لپیٹتے بڑی چادر کو سر پر لینے کے ساتھ چہرے کو بھی ڈھکا ہوا تھا، لیے بچوں کے ساتھ مگن ان سب سے گپ شپ میں مصروف تھی۔ جب رخسار کا تو پتہ نہیں، آنکھیں تو خوبصورت ہیں، درشن بھی ابھی نقاب سے آگے نہیں بڑھا، بے حد خوبصورت گھمبیر لب و لہجے جو امریکن لہجے کی چغلی بھی کھا رہا تھا اس کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ پل بھر کو مبہوت اور مسحور ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس نے اور کس لیے کہا تھا، لیکن اب لہجے کے اتار چڑھاؤ نے اسے جکڑ سا لیا تھا۔ اس نے بے ساختہ آواز کے تعاقب میں دیکھنا چاہا تو تیز دھوپ کی چمک نے اس کی آنکھوں کو چندھیا سا دیا، ایک دھندلا سا سیاہ سوٹ میں ہیبلا سا اسے دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ غور کرتی، سیما کے پکارنے پر اس کی جانب بڑھ گئی۔ You just press the keys and type your views in your box and نورا بیٹا you just type your opinions on your text bar۔ آج کمپیوٹر لیب کی انچارج کے ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے وہ 6 گریڈ کے بچوں کو ان کی سائنسی ایکٹیویٹی کروانے کے لیے میم کے آفس میں لے آئی تھی اور اب وہ باقاعدہ گائیڈ کرنے کے ساتھ ان کا ٹاسک کمپلیٹ کروا رہی تھی۔ جب کوئی آفس میں داخل ہوا لیکن اس نے بنا سر اٹھائے اپنے کام پر فوکس رکھا اور ایک نظر ٹائم کو دیکھا، ان کے پاس مزید 5 سے 7 منٹ تھے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرنے کو۔
وہ لمبے گھنے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بائیں کندھے پر لٹکائے، اپنا مہندی کلر کا پرنٹڈ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے چیئرز پر بیٹھے اسٹوڈنٹس پر جھکی ہوئی تھی، جبکہ سلور نازک سی سینڈل میں مقید سفید پاؤں بے چینی سے بنا آواز زمین پر مار رہی تھی۔ وہ بنا سر اٹھائے محسوس کر رہی تھی کہ وہ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اور پھر قسمت کو اس پر رحم سا آ گیا اور بچوں کا ٹاسک پورا کرنے پر وہ ان کو لائن اپ کرواتی جلدی سے باہر نکل گئی۔ اسے آفس سے آئے 10 سے 15 منٹس ہوئے تھے جب مروہ میڈم کو کلاس میں انٹر ہوتے دیکھا۔ اس نے سرسری سی نگاہ ان کی طرف کی تو وہ نگاہ اسی لمحے گویا جکڑ سی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بلا کا حسین کہ دیکھنے والا مسحور سا ہو جاتا۔ یونانی دیوتاؤں کا سا حسن لیے وہ کلاس میں چلتا آ رہا تھا۔ ہلکی بھوری داڑھی نہیں، بلکہ وہ نہ بھوری تھی نہ سیاہ، لیکن چھوٹی سی داڑھی اور ایسے ہی گھنے بال جو گچھے سے بنے ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس کے انابی لب، بلائی لب مونچھوں کی بدولت چھپا ہوا تھا، باہم ملے بہت سی کہانیاں چھپائے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں دیکھتی وہ مبہوت سی ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے مردوں کی بڑی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں، لیکن اس شخص کی آنکھوں کا بدلتا رنگ مسحور کن تھا۔ وہ پہلی نظر میں دیکھنے پر بھوری لگتی، لیکن نہ وہ بھوری تھی نہ وہ سیاہ، بلکہ اس کی آنکھیں کانچ کی طرح روشن، اپنے بالوں کی طرح بھورے اور سیاہ رنگ کا امتزاج تھیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے اس کی آنکھیں ہیزل سا مسکرا رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ نیوی بلو پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ جس کے اوپری دونوں بٹن کھلے تھے، جس سے اس کے گردن اور سینے کے درمیان فاصلے پر بنے روشن تل بہت نمایاں تھے۔ نیوی بلو ہی ویسٹ اور کوٹ پہنے وہ سیاہ شوز کے ساتھ یوں کھڑا تھا گویا دنیا فتح کرنے آیا ہو۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی، اس کی کھڑی ناک اس کے اٹل ارادوں کا پتہ دے رہی تھی۔ ہلکا سا کھنکارنے کی آواز پر وہ فوراً ہوش میں آیا تو دیکھا کہ اس کے دلکش چہرے پر ایک بڑی پیاری سی مسکان پھیلی تھی۔ وہ شاید اپنی سیر انگیزی سے واقف تھا۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوتی، خجالت سے سرخ پڑتا چہرہ جھکاتی بچوں کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ دل میں خود کو کوسنے کا عمل جاری تھا کہ کیوں کسی کو دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ مس زری، یہ میرے بڑے بیٹے ہیں۔ وہ اس کی طرف سے دانستہ بے نیازی دکھاتی اپنے کام کی طرف متوجہ رہی۔ جب میڈم کی آواز پر انہیں دیکھا جو نہ جانے کب کلاس میں آئی تھیں، ان کی بات سن کر بھی اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا کہ وہ بے ارادی نگاہ کی غلطی ایک بار برداشت کر سکتی تھی، بار بار نہیں۔ اس نے ہولے سے سر ہلاتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو مس زری؟ اس کی گھمبیر بھاری خوبصورت آواز نے ماحول کو جکڑ سا لیا۔ وہ جتنا خود خوبصورت تھا اس سے کہیں بڑھ کر اس کی آواز خوبصورت تھی، سماعتوں کو جکڑنے والی، اور اس کا لہجہ سن کر اسے صبح کا منظر یاد آیا جب اس کی سماعتوں میں یہی لہجہ گونجا تھا اور نیوی بلو سوٹ اسے تیز روشنی میں سیاہ لگ رہا تھا۔ فائن، وہ یک لفظی جواب دیتی دوبارہ رخ موڑ گئی۔ جبکہ میڈم فوراً اپنے بیٹے کو لیے کلاس سے نکل گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ لے جی، آج کا ہاٹ ڈسکس ٹاپک میڈم کے بیٹے ہیں، جنہوں نے اسکول میں آ کر ساری ٹیچرز کے ہوش و آواز اڑا دیے ہیں۔ ریمی نیوز دینے والے انداز میں بولی تو وہ سب ہنس دیں۔ پیارے ہیں سر، دیکھا، تعریف کی، بس بات ختم۔ اتنا ہاٹ ٹاپک کیوں بنا رہے ہیں سب؟ وہ نوالا منہ میں رکھتی ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ او چول عورت، بات ختم تو ہم بیچاریوں کے لیے ہے جو غلطی سے کمیٹڈ ہیں، باقی کوباری دوشیزاؤں کے لیے نہیں۔ اتنے کاڑے الفاظ میں بینا ہی بات کر سکتی تھی۔ اس کی بات پر فلک شگاف کہکا ابل پڑا کیونکہ زہرا کے علاوہ وہ سب کمیٹڈ تھیں۔ اچھا، تو مطلب اب ہم باقی سجیلی دوشیزاؤں کی لسٹ سے باہر نکل آئیں؟ سیما نے صدمے سے پوچھا تو وہ معصومیت سے ہلا گئی۔ ویسے زری سر کے فیچرز لگتے ہیں نا ٹرکش، میری منگنی نہ ہوئی ہوتی نا تو میں، چونکہ بریک ابھی باقی تھی سو ان کی بکواس بھی باقی تھی۔ خبردار کچھ ایسا سوچا بھی تو میڈم کی بہو ہونے کا سوچنا بھی مت، ورنہ ہم سے قطع تعلقی کرنا پڑے گی، کیونکہ تمہاری غیر متوقع ساس کا ہمارے ساتھ اینٹ بٹے کا ویر چلتا رہتا۔ بینا نے ہاتھ اٹھا دے تنبیہ کیا تو وہ زور و شور سے سر ہلانے لگی، جبکہ ریمی جل کر بولی، دور پھٹے منہ تم لوگوں پر، ہاں مجھے تو جیسے سر آنکھوں پر بٹھاتی ہیں نا۔ اللہ زندگی دے میری ہونے والی ساس کو جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ بوم بنا کر بولی۔ آخر میں دعا گو ہوئی تو سب کھلکھلا اٹھیں۔ محترمہ، پاس سے آتی بھاری آواز پر سب کے سر جھٹکے سے ایک ساتھ اٹھے تو دیکھا وہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا مخاطب تھا، جبکہ وہ سوچنے لگی کہ وہ بلا کسے کہہ رہا تھا۔ اس کے لیے اس سے سر نیچے جھکا لیا اور ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں ڈال لیا۔ جی سر، سیما ہڑبڑاتی بولی، اور وہ سب انہیں دیکھنے لگیں کہ انہوں نے کچھ سنا تو نہیں تھا، لیکن اس کے تاثرات اس کی منافی تھے۔ ان کے لیے اس کا اتنا ثقیف لفظ بولنا باعث حیرت تھا کہ وہ امریکن پیدائش تھا، لیکن وہ پرسکون تھی کہ اس کا یہ لہجہ سن چکی تھی۔ ایکسکیوز می،
آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو مس۔ اس کے دوبارہ کہنے پر بھی اس نے دھیان نہ دیا کہ اس کا سارا دھیان رمی کے لائے اپنے فیوریٹ سالن کریلے گوشت کے ساتھ لائے لنچ پر تھا۔ وہ محو شکر تھی کہ ان ندیدیوں کا دھیان بٹا تھا۔ اس کی نگاہوں کا رخ دیکھ کر بینا نے زری کو کنکھیوں سے دیکھا، جو ایسے کھا رہی تھی گویا پہلا اور آخری نوالا ہو۔ اس نے اسے ٹھوکا دیا تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، تو اس نے آنکھ سے اشارہ کیا تو اس نے فوراً سامنے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھا۔ مس۔ اس کے دیکھنے پر اس نے دوبارہ کہا تو وہ حیران ہوتی بولی، جی سر۔ اس نے آہستہ سے کہتے نوالا ٹفن پر دھرا۔ I want to talk with you. Will you please come with me؟ اس کے شکستہ انگریزی میں کہنے پر اس کی نگاہ حیرت سے پھیل سی گئی تو سامنے کھڑے مرد کو لگا کہ وہ ان میں ڈوب سا گیا ہے، اور ایسا ڈوبا ہے کہ ابھرنے کے آثار ناپید تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کہ بریک آف کی بیل پر ششدر بیٹھی سب لڑکیوں نے شکر کا سانس لیا۔ I'm sorry sir, it's over and now I'm going in my class۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولتی سب کے ساتھ کھڑی ہوئی تو وہ جلدی سے بولا، After your lecture, can we؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی کہ اسے کیا بات کرنی تھی جو وہ اتنا اتابلا ہوا تھا۔ زری نیکسٹ لیکچر تمہارا فری ہے نا، تو تم بات سن لینا۔ زہرا اور بینا ایک ساتھ بولی تو اس نے غصے سے انہیں دیکھا جو نہ جانے کیا اشارے کر رہی تھیں۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے سر ہلاتے گویا تائید کی کہ ان ذلیلوں کے ہمراہ بچوں کی طرف قدم بڑھائے۔ جانتی تھی انہوں نے یہ اصرار تجسس سے مرتے کیا تھا۔ یار مجھے لگتا ہے کہ میڈم کے بیٹے پاگل ہیں، وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ رازدارانہ بولی تو وہ ان سب کے فق چہرے دیکھنے لگی جو سیاہ چادر اوڑھے جانے کی تیار تھی۔ میرا پورا انٹرویو لے لیا، کیا پڑھاتی ہیں، کیا پڑھا، آتی کہاں سے ہیں، ہابیز اینڈ ایکسٹراز، ہانپتی ہوئی وہ بولی۔ اور اوپر سے اتنا گھور رہے تھے کہ میرا دل کر رہا تھا زور زور سے روؤں۔ ایسے انٹرویو تو فرسٹ ڈے بھی نہیں دیا تھا۔ وہ الجھتی روحان سے انداز میں بولتی، ان کی خاموشی سے حیران ہوتی ان کی طرف متوجہ ہوئی، جن کے فق چہرے دیکھ کر وہ گمسم سی ہو گئی، اور پھر اچانک ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی اوپری سانس اوپر اور نچلی نیچے رہ گئی۔ وہ بہت سنجیدہ تیوروں کے ساتھ ایک ہاتھ جیب میں دیے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا ان کے قریب آیا اور اس نے تھوک نگلتے آتے جاتے بچوں کو دیکھا۔ You are right ma'am, I am too much mad, so be careful۔ وہ خوفناک مسکراہٹ لبوں پر سجاتے بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ جو کال سنتے ہوئے ساتھ ساتھ جس منہ میں ڈال رہی تھی، اس کے پوچھنے پر مبہم سا اونگ کر اٹھی۔ فرض کرو تھوڑا سا اگر کبھی میں تمہیں چھوڑ دوں تو؟ اس نے اچانک کہا تو اس کا دل سہم سا گیا۔ وہ اتنا ظالم کیوں تھا کہ اسے پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کے کہے الفاظ کیسے اس کا سینہ چھلنی کرتے تھے۔ بہت سے آنسو اس کی پلکوں پر آ سمٹے، جبکہ کچھ کہنے کی چاہت میں اس کے لب پھڑپھڑا سے گئے، سینہ جلنے سا لگا تھا۔ بتاؤ نا، اگر کبھی ایسا ہو گیا تو؟ اس نے دوبارہ دہراتے اصرار کیا تو وہ چونکی۔ ہائے بڑا بے چین رکھتی تھیں تعلق داریاں اس کی، ادھر میری جینوں خیزیاں، ادھر اس کی بیزاریاں۔ ہوگا کچھ نہیں، تم فقط مجھے اپنی محبتوں کے فر سے منہ کے بل گرا کر مار دو گے۔ وہ دل ہی دل میں نوحہ کن ہوئی۔ تو کیا تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ بمشکل کہا۔ تم چھوڑ سکتے ہو مجھے کیا؟ اس نے دوبارہ کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا؟ اس کی جتاتی ہوئی استفہامیہ آواز پر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہاری محبت مجھے محبت پر مجبور کر دے گی، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ تمہیں محبت نہیں مجھ سے، یا محبت میں شدت نہیں، یا وحشت؟ وہ شخص اس کے دل سے کیوں کھیل رہا تھا اپنے لفظوں کی دھار سے؟ کسی سے نفرت ہو تو کہہ دینے پر سب یقین کر لیتے، لیکن محبت کے لیے نہ جانے کن کن مشکلوں، بیابانوں اور صحراؤں کو طے کرنا پڑتا کہ پاؤں نہیں دل چھلنی ہو جاتا۔ وہ بھی اسی کیفیت سے لمحہ بلمحہ گزرتی تھی۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو، میرا دل بھی کرتا تم سے بات کرنے کو، مگر یار ویسی محبت تو نہیں ہو پا رہی جیسی تمہارا دعویٰ تھا۔ وہ الجھا سا بولتا، اس کے لبوں پر تمسکرانا سا پھیکا سا تبسم بکھیر گیا۔ ان کے رشتے کے باعث محسوس کی جانے والی کشش کو وہ آدھی ادھوری محبت کا نام دے رہا تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مطمئن نہ ہو سکے تو تمہاری خوشی سے میں تمہیں ملواؤں گی، اور میں آج بھی اسی وعدے پر قائم ہوں کہ جسے چاہا جائے۔ اس کے مخالفین کی حمایت اگر محبت کے اصولوں کی منافی ہے تو اس کے چاہنے والوں کی مخالفت بھی اسی بات پر پیراہن کرتی، اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ وہ بھیگتے لہجے میں کہتی کال بند کرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے نہ جانے کیوں خوشیاں راس نہ آتی تھیں۔ وہ اسے پا کے نامراد ٹھہری تھی، پا کے بھی نہ پا سکی تھی۔ ٹونے کی تہ منتر پڑھیا، ہتھ پائے یا قوت فروزے، وقت نہ بدلیا یار نہ ملیا،
ہر نسخہ آزمایا میں. اینی کوشچن؟ اس نے 7ویں کلاس کو آخری پوائنٹ کلیئر کرواتے پوچھا تو سب کورس میں بولے نو میم. اوکے ناؤ آل آف یو capable to discuss and give answer of any question about cell organization. Are you agree? اس نے ایک نظر نازک کلائی میں بندھی رسٹ واچ پر ڈالتے پوچھا تو وہ فوراً بولے آف کورس میم. ایکسکیوز می میم ول یو پلیز ریپیٹ دا لیکچر بیفور یور نیکسٹ لیکچر. خوبصورت لب و لہجے میں کیے گئے سوال پر اپنی فائل سمیٹتی رکی اور مڑ کر دیکھا جہاں وہ سکائی کلر کی شرٹ اور ڈارک بلیو پینٹ میں ملبوس کلاس کے آخر میں پڑی کرسی پر براجمان اسی پہ نگاہیں جمائے بیٹھا تھا. اس کے سوال پر اس نے دوبارہ اپنی رسٹ واچ کو دیکھا اور گہری سانس بھرتی بورڈ کی جانب متوجہ ہو گئی جبکہ وہ پرسکون سا اس کو گہری نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا جو ہلکے انگوری کلر کی پرنٹڈ شرٹ کے ساتھ بلیک کیپری اور بلیک دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے اس کے گرد روشنی سی بکھیر رہی تھی. دائیں ہاتھ پر بندھا بہت موٹا سا دھاگا جسے بہت سے بل دے کر بریسلٹ کی شکل میں کلائی پر لپیٹا ہوا تھا جبکہ دوسری کلائی پر نازک سی رسٹ واچ جبکہ پاؤں پر نازک سی بلیک سینڈل پہنے وہ تپے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. کیچر میں جکڑے بالوں کی کچھ لٹوں نے چہرے کا مسلسل احاطہ کیا ہوا تھا جو اس سے زیادہ پیچھے بیٹھے شخص کو ڈسٹرب کر رہی تھیں. وہ اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا. جب بیل کی آواز پر چونکا تو وہ سرخ چہرہ لیے کھڑی اس کی اجازت کی منتظر تھی اور وہ جانتا تھا کہ یہ غصے کی سرخی اس کی نگاہوں کے ارتکاز کی بدولت ہے. وہ اس کے اشارے پر چیزیں سمیٹتی وہ دل میں بڑبڑاتی اسے کوسنے لگی جو آج تقریباً 1.5 مہینے بعد آیا تھا اور آتے ہی اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا تھا. اس نے فائل ہاتھ میں پکڑی اور دوسری کلاس میں جانے کو نکلی تو وہ بھی اس کے ہم قدم ہوا تو اس نے حیرانگی سے استفسار کیا سر آپ کیوں آ رہے ہیں ساتھ؟ وہ حیران تھی. چیکنگ کے لیے. اس کا بے پرواہ لہجہ اسے آگ ہی لگا گیا. اس شخص کی بس شکل و صورت اور آواز ہی اچھی تھی کرتوت زچ کر دینے والی تھی. اپنے دل میں حتمی رائے قائم کرتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کلاس میں داخل ہو گئی اور پھر سب نے دیکھا کہ وہ امریکن پلیٹ یونانی دیوتاؤں کا سا شخص اس کا سایہ سا بنا رہتا تھا لیکن وہ جیسے ان سب باتوں سرگوشیوں اور نگاہوں سے بے پرواہ بنا ہوا تھا جبکہ اس کا دل انہونی کے خیال سے ہر وقت لرزتا رہتا تھا اور وہ حیران تھی کہ میڈم کیوں سب دیکھتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو منع نہیں کرتی. وہ ہر روز نہیں آتا تھا اور جب آتا تھا تب بھی ڈائریکٹ اس کے سامنے نہ آتا نہ اس طرح ہم کلام ہوتا لیکن وہ لیکچر چیکنگ کے نام پر اکثر اس کی کلاس میں پایا جاتا اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا تھا کہ وہ اپنے کردار کو لے کر کسی کے سامنے صفائیاں نہ پیش کر سکتی تھی. اور اس دن تو حد ہی ہو گئی جب پرنسپل نے اسے مدعو کیا. مس زری کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اسکول میں کیا چل رہا ہے؟ ان کے تیکھے لہجے میں کیے سوال پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میم مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا. سر کیوں میری کلاس میں آ کر بیٹھ جاتے؟ میں بہت پریشان ہوں. آپ جانتی ہیں کہ میں میرڈ ہوں. اگر کبھی یہ میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا تو اس کے دل کا اصل ڈر سامنے آ گیا کیونکہ وہ اسے ایسے کھونا نہیں چاہتی تھی جسے ابھی تو محبت پر یقین بھی نہ تھا. اس کی یوں بکھری حالت پر میم بھی پریشان سی ہو گئی. میں جب انہیں کچھ کہتی تو وہ کہتے کہ میں لک آؤٹ کر رہا. میم وہ جس انوائرمنٹ یا سوسائٹی سے بلانگ کرتے ان کے لیے یہ بہت عام بات ہے لیکن میم میری پوری زندگی کا سوال ہے. آپ پلیز بات کریں نا. وہ سسکیاں بھرتی بولی تو میم نے تسلی دیتے اس کو جانے کا کہا اور خود سنجیدگی سے اس مسئلے کے متعلق سوچنے لگی. میڈم کے دونوں ہی بیٹے بہت شاندار ہیں یار. اور ان کا گھر اوف. سعدیہ کی آواز پر ان سب کے چہرے پر بیزار کن تاثرات پھیلے. میں نے تو ایک گھر دیکھا سر کے نام فارم ہاؤس اور مینشن بھی. متاثر کرنے کی کوشش جاری تھی. وہ بتا رہی تھیں کہ سر نے ادھر سے آن لائن CSS کا امتحان دیا اور یہاں ایز اے آفیسر جوائننگ دی ہے. پہلے وہ امریکن میں فارن سروسز میں تھے. انہوں نے دیکھا کہ بہت سی ٹیچرز یوں مستعدی سے سن رہی تھیں گویا کوئی خاص الخاص بیان ہو. مس سعدیہ لنچ بہت اچھا تھا. تھینک یو سو مچ. ہم نے بہت انجوائے کیا. جب باتیں حد سے بڑھنے لگیں تو بینا فوراً بولی تو میکرونیز میں چمچ گھماتی زری کے چہرے پر اسمائل آ گئی لیکن پھر اسے دھوکہ دینے پر آخری بائٹ لیتی وہ سب کا شکریہ ادا کرتی اسٹاف روم سے نکلی. آج کا کمبائنڈ لنچ ان کی کولیگ کی جانب سے تھا لیکن اس کی مبالغہ آرائیوں کو چھوتی باتوں نے لنچ کا مزہ کرکرا کر دیا. یار کیا اب ہر وقت سر ہی ہاٹ ایشو بنے ہوں گے؟ ٹھیک ہے پیارے ہیں آواز بھی پیاری ہے اسٹیٹس بھی ہے لیکن کیا یار ہر وقت ان کی ہی باتیں. ہمیں کیا غرض اس بات سے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے. بینا کو زیادہ ہی تپی تھی جبکہ وہ خاموشی سے کچھ سوچتی رہی. اس دن کے بعد سے اس نے اسے زیادہ تنگ نہ کیا تھا بلکہ چکر ہی کم لگایا تھا لیکن وہ جب بھی آتا تھا ایک لیکچر ضرور اس کی کلاس میں خاموشی سے بیٹھتا تھا
اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بات کی عادی ہو چکی تھی کہ وہ جب جب آئے گا اس کی کلاس میں ضرور آئے گا۔ ویسے یار ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، امیروں کے بھی عجیب چونچلے ہیں، گاڑی لی ہے کو ڈرائیو کرو مزے لو، لیکن نہ جی ڈرائیور رکھا اور 200 گارڈ تف ہے۔ مجھے تو جب گاڑی ملی بگا بگا کے سڑکیں گھسا دینی ہے میں نے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح دل کے پھپولے پھوڑے کیونکہ وہ میڈم کو جاتے دیکھ چکی تھی۔ بس مینا، ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تمہیں گاڑی دے اور ہم سب اسلام آباد کی سڑکوں کو بتائیں کہ کوئی ہم جیسا بھی اسکواڈ ہے۔ سیما کی بات پر سب نے ایک ساتھ ہائی فائیو کہا اور کھلکھلا اٹھی۔ وہاں جھومتی ہوا نے اس پل کو ان 5 کھلکھلاتی دوستوں کی دوستی تعمر قائم و دائم رہنے کی دعا دی تھی۔ وہ کسل مندی سے بیڈ پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ مسلسل پچھلے کچھ دنوں سے بخار کی وجہ سے وہ کالج نہ جا سکی تھی، نہ کسی کو انفارم کیا اس نے۔ اس کی 4-5 دنوں کی اس بیماری میں نائلہ بیگم 3 سے 4 بار کھڑی کھڑی اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے میڈیسن لینے کی تلقین بھی کر چکی تھی، جو کہ گھر آ کر ڈاکٹر اسے چیک کر گیا تھا۔ جبکہ وہ اپنی ماں کے اس غیر جذباتی اور بے حس رویے کو دیکھتی اور سوچتی بہت زیادہ اداس تھی، اور ابھی ان کے بارے میں ہی سوچتی ان کی آنکھیں نم تھیں جب صبح سے ایک بار بھی نہیں آئی تھیں، جبکہ ابھی دن کا 1 بج چکا تھا۔ اچانک ہوتی دستک نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا تو وہ چونکی۔ یس، اس نے دروازے کو دیکھتے کہا جب ملازمہ اندر آئی۔ چھوٹی بی بی، نیچے آپ کی دوست آئی ہے آپ کا پتہ کرنے۔ اس کی بات پر وہ ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ ایسی کون سی دوست تھی جو اس کے بنا پوچھے ہی اور بنا بتائے ہی چلی آئی تھی، جبکہ اس نے تو حمائل کو بھی نہیں بتایا تھا۔ کون سی دوست؟ وہ اٹھ کر بیٹھی اور حیرت سے بولی، معلوم نہیں بی بی جی، ہم نے انہیں لاؤنج میں بٹھایا ہے۔ وہ فرمانبرداری سے بولی تو وہ جلدی سے اٹھی اور بکھرتے بالوں کو اسکارف میں باندھے اس نے جلدی سے چپل پہننے نیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ حقیقتاً متجسس اور حیران تھی کہ اس سے ملنے کون آ گیا، کہ آج تک اس کے گھر اس سے ملنے کوئی نہ آیا تھا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے عادتاً سلام کیا اور جب نگاہ وہاں بیٹھے نفوس پر گئی تو اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ حمائل تم؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پکارا اور پھر بہت گرم جوشی سے اس سے ملی۔ بہت بیوقوف ہو تم دل، میں اتنی پریشان تھی تمہاری غیر حاضری سے، اس لیے آج داؤد فری تھا تو اسے ساتھ لیا اور کالج سے سیدھی ادھر آ گئی۔ وہ اسے لتاڑتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ جب اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اسے سلام کیا اور پھر نامحسوس انداز میں بالوں میں لپٹا اسکارف کھولتے اپنے بیبی پنک کلر کی نائٹ ڈریس کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے بدن پر پھیلا لیا۔ کیسی ہیں آپ مس دلاویز؟ وہ نرمی سے بولا تو اس نے آہستگی سے سر ہلایا اور پھر ایکسکیوز کرتی کچن کی طرف آئی اور ملازمہ کو ریفریشمنٹ کا بول کر وہیں کھڑے ہو کر اسے دوپٹہ لانے کا بول دیا۔ پھر اس کے لانے پر وہ اچھی طرح سے اوڑھ کر باہر نکلی اور ان کے پاس جا بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ حمائل نے پوچھا۔ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے، انشاءاللہ کل کالج آؤں گی، وہ آواز میں بشاشت لاتی بولی۔ اور آنٹی کدھر ہیں؟ اس نے پوچھا تو وہ گڑبڑائی۔ مما کہیں گئی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی، اس نے آہستگی سے کہا، جبکہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ ماما نہ آئیں، کہ وہ جب بھی آتی تھیں اکثر اوقات ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی تھیں۔ تبھی شگفتہ ٹرالی گھسیٹتی چلی آئی تو حمائل فوراً بولی، یار یہ تکلف کیوں کیا تم نے؟ داؤد 1 گھنٹے کے لیے فارغ تھا، بس ہمیں نکلنا ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے گردن موڑی لیکن اس کی نگاہیں خود پر دیکھ کر بوکھلائی سیدھی ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، پہلی دفعہ آئے ہو آپ لوگ، ایسے اچھے نہیں لگتا، آپ پلیز تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیں، حمائل سے کہتی وہ آخری فقرہ اسے کہتی انہیں سرو کرنے لگی۔ تبھی اپنی ماما کی آواز پر پلیٹ تھامے اس کے ہاتھ کانپے۔ یا اللہ، وہ فریاد گو ہوئی۔ ہیلو، ہائی ہیل پہنے وہ نفیس سی سرمئی کلر کی ساڑی پہنے لاؤنج میں داخل ہوتی بولی تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماما یہ میری فرینڈ ہے حمائل قریشی اور یہ ان کے کزن برادر ہیں داؤد، اس نے کھڑے ہوتے تعارف کروایا تو وہ ان سے حال احوال پوچھنے لگیں۔ اس نے شکر کیا کہ وہ اپنے حواسوں میں تھیں۔ او ہیلو ہینڈسم، وہ حمائل سے سلام دعا کر کے داؤد کے نزدیک جاتی بولی تو اس سے شرمندگی کے احساس سے آنکھیں موند لیں۔ آویز، فرینڈس کو اچھے سے ٹائم دو۔ سوری گائز، آئی ہیو ٹو گو فار سلیپ۔ وہ داؤد کو بنا مزید کچھ کہے آویز کے ساتھ اس سے مخاطب ہوتی چلی گئیں تو اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو کوئی اندازہ نہ لگا پائی۔ لو نا، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، اس نے بات بدلنے کو کہا تو حمائل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر عادت کے مطابق نان سٹاپ شروع ہو گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ فارغ بیٹھی بے چینی سے مسلسل اپنے ناخن چباتی جا رہی تھی لیکن دل کی بے چینی کو کسی طور بھی کم نہ کر سکی۔ وہ پریشان تھی کہ اس کی زندگی میں نہ جانے کیا کچھ لکھا تھا کہ اگر ایک طرف سے خوشیوں کی برسات ہونے لگی تھی
تو دوسری جانب سے غم کے بادل بھی چھانے لگے تھے۔ وہ اسفندیار کے رویے میں درپیش آنے والی خوش آئند تبدیلی کے باعث بہت خوش تھی اور یہ خوشی اسے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس شخص کی نگاہوں اور وارفتگیاں اس کے لیے باعث پریشانی اور ذلت بنی ہوئی تھیں۔ اس شخص کے لیے اس کے دل میں کہیں ذرا برابر بھی نرم جذبات نہ آئے تھے، لیکن اس کے مسلسل پیش قدمی اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ اسے سمجھ نہ آتی تھی کہ بظاہر اتنا روبدار اور شاندار اور پروقار نظر آنے والا مرد اس کے پیچھے ایسی فضول حرکتیں کیوں کرتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اس کا آج کا منظر جھلملانے لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے یوں اچانک دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ لائبریری کیوں آیا جاتا ہے؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تو اس کے چہرے پر خفگی سی پھیل گئی، جبکہ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ سر پلیز، یہ سب آپ کو زیب نہیں دیتا، وہ کتاب ریک میں رکھتی گویا ہوئی۔ کیا سب؟ اس نے لاپرواہی سے کہا تو وہ اس کے رویے پر پھٹ پڑی۔ یہی جو آپ کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ امریکہ نہیں ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے رنگ رلیاں مناتے رہیں، یہ پاکستان ہے، اور پلیز اگر آپ اس سب سے بعد نہیں آ سکتے تو یہاں اور بھی بہت سی ٹیچرز آپ کی منتظر ہیں، ان کی طرف جائیے۔ میں آپ کی ٹائپ کی نہیں ہوں، آپ اپنے اسٹینڈرڈ اور ٹائپ کی کوئی لڑکی دیکھیں اور میری عزت کا تماشا مت بنائیں۔ وہ دونوں ہاتھ ماتھے سے لگاتی لگاتار بولتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ سامنے والے کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بہت آسان ہے، لیکن میں یوں آپ کی عزت، وہ غصے سے بولتی جا رہی تھی جب اس کی دھاڑ پر سہم سی گئی۔ بس کون سی عزت داؤ پر لگائی ہے میں نے آپ کی، بتائیں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ دھاڑا تو اسے بے ساختہ ہی اس سے خوف سا محسوس ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے کی طرف کھسکی۔ کب آپ کو ایسا لگا کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ اس کے ماتھے کی تیوریاں مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے؟ امریکہ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ادھر سے یہ سب کچھ کرتا رہا ہوں، اور خبردار جو آج کے بعد مجھے کسی اور کی طرف جانے کے گھٹیا مشورے دیے، میں اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ وہ پھنکارا تو اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر رخساروں پر پھیل گئے تو وہ بے ساختہ ٹھنڈا پڑا۔ محترمہ پلیز یہ ہتھیار ابھی ضائع مت کریں، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس لڑکی کو دیکھتے ہی میں سب کچھ بھول گیا وہ مجھے یہ سب کہے گی، لیکن آپ جو مرضی کہیں، آپ میرے جذبات روک نہیں سکتی۔ وہ دھونس سے بولا تو وہ اس کے الفاظ پر چکرا سی گئی۔ اس کے لیے یہ اظہار مر کر بھی قبولنا ممکن نہیں تھا۔ آپ اپنی بیزاری اور نفرت آزمائیں، میں اپنے جذبات کے ساتھ ان کا مقابلہ کروں گا۔ وہ ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا کہ اس نے وہاں اس کی دوست کو آتے دیکھ لیا تھا۔ اے زری، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بینا اور سیما نے جو اسے یوں زاروں کے تار کرسی پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے اس کے قریب آئیں۔ وہ شخص وبال جان بن کر میری خوشیوں کو چمٹ سا گیا ہے، نہ جانے کتنی منتوں کتنی مرادوں کے بعد مجھے اسفندیار اور اس کی محبت نصیب ہوئی ہے، لیکن اس شخص کے منہ زور جذبات میری محبتوں کو کھا جائیں گے، کھا جائیں گے۔ وہ بلکتی بولی تو انہیں پل بھر میں معاملہ سمجھ آ گیا۔ میڈم سے بات کریں، سیما نے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ پھٹ پڑی۔ سب کچھ پتا ہے انہیں، وہ بس میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ میرے نکاح کے بارے میں انفارم کر دیا تھا میں نے انہیں، وہ اپنے بیٹے کو بھی بتا سکتی ہیں، لیکن وہ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے چپ ہیں۔ وہ سسک رہی تھی، نہ جانے کون کون سی انہونیوں کے احساس سے جان نکل رہی تھی۔ کاش میں نے کانٹریکٹ سائن نہ کیا ہوتا تو میں یہاں سے چلی جاتی اور یہ منحوسیت میری جان چھوڑ جاتی۔ وہ متنفر ہوتے بولی تو انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا کہ جہاں انہوں نے بہت سا وقت گزارنے کے پلان بنائے تھے، وہ ایک شخص کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو اور تم ایسا کرو کہ سر کے سامنے خود اپنے نکاح کا ذکر کرو، شاید ایسے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ بینا کے مشورے پر وہ سر اٹھا کر یکدم اسے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی۔ ہاں بالکل ٹھیک، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ اس کا نم چہرہ چمکنے لگا۔ کیونکہ تمہارے پاس چھوٹا سا دماغ ہے جس میں اچھے خیال نہیں آ سکتے۔ بینا نے اسے نارمل کرنے کو ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ اسے کچھ کہے بغیر مسکرا دی۔ اور ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ کیسے اسے بتائے اور کیا گارنٹی تھی وہ یقین کرے گا یا نہیں۔ اور پھر اس کی گارڈ سے بھری گاڑی کا سوچتے اس کا دم گھٹنے لگا اور ایک دم سے اسے اسفندیار کی زندگی کے تحفظ کا خطرہ ہونے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ خوف لاحق ہونے لگا تھا کہ شاید اس کا آج کا جنونی رویہ اسے ڈرا گیا تھا، لیکن وہ ایک ڈر کے پیچھے اپنی زندگی اور خوشیاں داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اسے کسی نہ کسی طرح اس شخص کو سچائی سے آشنا کروانا ہوگا۔ زری، امی اور بھابھی آ گئی ہیں، باہر آ جاؤ۔ زرشا کی زوردار آواز وہ چونکتی ہوئی متوجہ ہوئی اور پھر جلدی سے پاؤں میں سادی سی چپل پہنتی باہر نکل گئی۔ خیریت، کیا ہوا تھا بھابھی؟ طبیعت ٹھیک ہے اب؟ وہ بھابھی اور امی سے بیک وقت مخاطب ہوئی۔ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اور مبارک ہو
پھپھو بننے والی ہو، امی نے خوشی سے کہا تو اس نے بے ساختہ بھابھی کی طرف دیکھا جن کا چہرہ خوشی اور حیا آمیز مسکان سے دمک رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، تھینک یو سو مچ بھابھی، یو آر دا ڈیئرسٹ بھابھی، میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے پھپھو بننے کا کب سے ارمان تھا۔ وہ گرم جوشی اور جذبات سے مغلوب ہوتی بھابھی کو بھیجتی ہوئی بولی، میں بتا رہی ہوں سب کو، اور ارم بھائی کو بتا دیجیے گا کہ میں اپنے بھتیجے کا نام حیدر رکھوں گی، سن لیں سب۔ وہ خوشی سے پھولتے لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ بھابیاں اور امی اس کی ہمیشہ کی کہی بات سن کر مسکرا دیں، کیونکہ وہ چھوٹی سی تھی جب اس نے کہنا شروع کیا تھا کہ ارحم بھائی کے گھر پہلا بیٹا ہوا تو اس کا نام حیدر رکھوں گی، اور زر کے گھر پہلی بیٹی ہوئی تو اس کا نام حورین رکھوں گی، باقی سب کچھ بھی رکھ لیں۔ بھابھی آپ بھی جلدی جلدی حورین لے کر آئے نا، اس نے پاس بیٹھی زر کی بیوی سے ایسی فرمائش کی کہ امی نے اس کے لتے لینے شروع کر دیے۔ امی نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اس کی بات سے ان کی بہو کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے، لیکن وہ آج اتنی خوش تھی کہ اسے امی کی پھٹکار بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔